سنیوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا تاج محمود ریحان صاحب. ماشاء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. دیکھی جو ہسٹری اس بات پر کامل یقین آیا، ارے جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. بڑی محبت سے، عقیدت سے، احترام سے تمام حضرات آواز کے ساتھ نماز والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. حضرات علماء کرام، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم سب حضرت مولانا سید ظہیر شاہ صاحب ہمدانی کی دعوت پر، جو انہوں نے ہمارے محترم کوثر بشیر صاحب کی طرف سے
ان کے رفقا چودھری اکمل صاحب، چودھری ارشد صاحب کی طرف سے دی۔ تعمیل ارشاد میں حاضر خدمت ہیں۔ آپ حضرات نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما حضرت مولانا علیم الدین شاکر صاحب زیدہ مجدہم، جمعیت علماء اسلام پنجاب کے ناظم عمومی، ہمارے بہت عزیز حضرت مولانا حافظ نصیر احمد صاحب احرار کے بیانات سنیں۔ علماء کرام ایک بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ شاہ صاحب مجھے بتا رہے تھے یہ مرکز ہمارے بزرگوں کا، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر قصور میں عظیم شخصیت اور ہستی حضرت مولانا سید طیب شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرات محترم علماء کرام میں سے حضرت مولانا تاج محمود ریحان صاحب، ہمارے محترم حضرت قاری عثمان صاحب، مولانا سیف اللہ لیاقت، مولانا سلمان نفیسی صاحب، مولانا فاروق احمد صاحب، مولانا ثروت اللہ صاحب، ہمارے بہت محترم ثنا خان مصطفیٰ افتخار احمد صاحب، پھر ہمارے مجاہد جنہیں میں سٹیج پر دیکھ رہا ہوں، جنہوں نے ابھی نعرے لگا کر اپنے ایمان کا ایک بار پھر اظہار کیا ہے۔ اللہ دیتا مجاہد جنہیں ہم بڑی چھوٹی عمر میں شیراں والا کے مرکز میں اور اپنے والد ماجد کے پاس دیکھا کرتے تھے۔ ان کے پاس فوٹو اسٹیٹ کاغذ، اور مجھے محسوس ہوا بھی ابھی کرسی کے ساتھ بھی لفافہ لٹکا ہوا ہے۔ ارے بھائیوں، بڑوں کی صحبت، نیکوں کی صحبت، ولیوں کی صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، پھر اللہ کمال پیدا کرتا ہے۔ اہلیان قصور ہمارے محترم حاجی شبیر صاحب، معصوم صاحب، عبداللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ میرے جمعیت علماء اسلام کے سپوت، انصار الاسلام کے مجاہد بھی، سوشل میڈیا کے نوجوان بھی موجود ہیں۔ آج ہم قصور میں ایک بار پھر عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہر قربانی دینے کا عہد کرنے کے لیے آج اس مرکز میں جمع ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، ارادہ تھا تو بہت جلدی پہنچیں گے، لیکن ٹریفک کے مسائل نے ہمیں بہت سی جگہوں پہ روک کے رکھا۔ میرے رفیق سفر، میرے برادرم حافظ ریاض صاحب، حاجی قیوم صاحب، چودھری جعفر صاحب، عزیزم حافظ عبدالصمد، حسنین نعیم اور حسین بھی یہاں پر موجود ہیں۔ راستے میں رائے ونڈ کا اجتماع کے بعد قافلوں کی روانگی تھی، ٹریفک بلاک تھی، لیکن ہم نے طے کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ اس پروگرام میں پہنچنا ہے۔ ارادہ تھا بہت جلدی پہنچیں گے، لیکن ایسے مواقع پر شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ مل کر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجیے۔ صحابی کا نام آئے تو بڑی عزت سے لینا چاہیے، صحابی کا نام آئے تو بڑی محبت سے کہنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ، اونچی آواز سے کہہ دو۔ قصور والو، ہمارا ایمان ہے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، اونچی آواز سے کہو اور اونچی آواز سے کہو۔ اہل جنت کا ایک ایک فرد بھی جنتی ہے، نبی کے گھرانے کے افراد بھی سارے کے سارے جنتی ہیں۔ آج ایمان بھی وہی چاہیے جو صحابہ کا ایمان تھا، قربان جائے
جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، نہیں چھوڑا تو دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان نبی محترم کے بعد شاف معاشر، قاسم کوثر، رحمت دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ، ذرا اونچی آواز سے کہہ دیجیے، اور ذرا اونچی آواز سے کہیے۔ حضرت والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی درود جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، درود پاک اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ جتنا درود پڑھتے جاؤ گے اللہ کی رحمت کی بارش برستی چلی جائے گی۔ درود نہ چھوڑیے، اس عقیدے کے لیے ڈٹے رہیے، مرد مجاہد بن جائیے۔ اس عقیدے کے لیے اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آواز ذرا مجاہدوں کی طرح آنی چاہیے، مل کر کہو انشاءاللہ۔ صحابہ جیسا جذبہ، آغاز کر رہا ہوں۔ کون سا صحابی؟ حبشے کا سیاہ فام کالے رنگ والا، جس کے چہرے پر سفیدی نام کی نہیں، دنیا سوچتی ہے جو نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، آزان دے رہے، اقامت کہہ رہے، بلال حبشی ہے، کالے رنگ والے، موٹے ہونٹوں والے۔ نبی نے اعزاز کیا دیا؟ ادھر بلال حبشی کو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید انگاروں پر لٹا دیں، گرم ریت پہ لٹا دیں، چھاتی پر پتھر رکھ دیں اور بلال سے کہیں اب بتا نبی کا ساتھ چھوڑے گا یا نہیں؟ آہد کہنا بھی چھوڑو گے یا نہیں؟ بلال نے کہا ظالمو، یہ جان تو جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ جان دے دوں، ایمان نہیں لے سکتے۔ انہوں نے پوچھا آہد کیا یہ ترانہ تمہاری زبان پر ہوگا؟ تو دو جواب بہت پیارے نوجوانوں آپ کے لیے۔ آج میرا نوجوان کہتا ہے کہ سوسائٹی میں رہنے والوں کے خیالات سننے چاہیے۔ بھائی ہر مجلس کا حصہ نہ بنو، فیس بک پر بیٹھ کر ہر ایک کا درس بھی نہ سنو، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ کر حدیث کے منکر آ کر تمہیں حدیث کا قرآن کا درس دے رہے، گمراہی پھیلا رہے۔ علماء کی مجلس میں بیٹھیے، علماء کے درس میں بیٹھیے، واعظ میں بیٹھیے، ڈٹے رہیے۔ اللہ کی قسم ان فتنوں سے بچنا آسان کام نہیں ہے۔ فتنوں سے وہی بچے گا جو دین پر ڈٹ کر رہے گا۔ دین پہ ہم نہیں ڈٹ سکتے، اس کے لیے علماء کی صحبت چاہیے۔ پھر علماء کیسے چاہیے؟ ماضی میں تھوڑا سا جانا چاہتا ہوں۔ نام سنا ہے، دنیا جانتی ہے، علامہ انور شاہ کشمیری کو کون نہیں جانتا؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری کو کون نہیں جانتا؟ حضرت مولانا یوسف بن نوری کو کون نہیں جانتا؟ اور نوجوانوں، قصور کے باسیوں، اللہ کی شان دیکھیے۔ میرا رب جب کام لینے پہ آتا ہے تو حسینی نسل کو چنتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی حسینی، علامہ انور شاہ کشمیری بھی حسینی، سید یوسف بن نوری بھی حسینی۔ رب نے فرمایا ہم کام لیں۔ بہاولپور میں عدالت میں کیس چلا، آج تو نکاح نامے پر اندراج کروا دیا گیا کہ عقیدہ کا اظہار پہلے ہوگا، دولہا کو بتانا پڑے گا میرا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ہے، ورنہ بہت سے لوگ دغا بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قادیانی شادیاں کر جاتے ہیں۔ سننا نوجوانوں، بہاولپور میں مقدمہ چلا، بڑے بڑے نامور وکیل آئے، علماء نے کہا یہ وکیل آ کر زبان کیچی کی طرح چلا رہا ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جج متاثر ہو رہا ہے۔
کسے بلائیں؟ انہوں نے کہا دارالعلوم دیوبند سے علامہ انور شاہ کو بلا دیجیے، شیخ الہند مولانا محمود حسن کے تلمیذ خاص کو بلا دیجیے، جس نے دیوبند کی چٹائی پر بیٹھ کر حدیث پڑھی، پھر وہیں بیٹھ کر حدیث پڑھائی، ساری زندگی اس میں گزر گئی۔ یہ آپ کے اکابر تھے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اطلاع پہنچی بہاولپور جانا ہے، ایک قول کے مطابق حضرت علامہ انور شاہ شدید علیل تھے، بیماریاں تھیں، ڈاکٹر نے کہا سفر نہ کیجئے، تو شاہ جی نے جواب میں کہا ارے ڈاکٹر صاحبان، یہ جان تو جانے والی ہے، کبھی بھی جا سکتی ہے، اگر نبی کی عزت پر چلی جائے تو سودا بڑا سستا ہے۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جب علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، شاہ جی کی بیٹی نے کہا ابا جان اب تو بس کر دیجئے، چھوڑ دیجئے، خطابت کے میدان میں دنیا نے آپ کو سنا ہے، دنیا آج بھی آپ کو سلام کرتی ہے، اب اپنے حال پر رحم کر دیجئے۔ تو شاہ جی نے کیا تاریخی جملہ فرمایا، فرمایا میرا بیٹا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تیرا باپ بستر پر ایریاں رگڑتے ہوئے رب کے پاس چلا جائے، یا تو اس بات کو پسند کرتی ہے تیرا باپ منبر رسول پر بیٹھ کر ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ یہ آپ کے اکابر۔ آج جب نوجوان سے کہا جائے کیا یہ ذرا ختم نبوت کا پروگرام ہے، لاہور میں اجتماع ہو رہا ہے، قصور میں بڑا اجتماع ہو رہا ہے، چناب نگر جانا ہے، نوجوان کہتے ہیں مولانا صاحب وقت نہیں ہے۔ ارے یہ وقت کسی نے نہیں دیکھا ہے، چھوڑ دے سارے کام، نبی کا عاشق بن جاؤ، غلام بن جاؤ، میدان میں ڈٹ جا، پرچم ختم نبوت اٹھا لے، نعرہ تو لگا دے۔ یہ ادا رب کو پسند آئی، ابھی تیرا نعرہ مکمل نہیں ہوگا، میرا رب فیصلہ کرنے پہ آیا تو مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ معمولی نہ جانیے، میرے اکابر علماء بیٹھے ہوئے میرے دائیں طرف بھی، میں اختصار سے حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ تھکے ہوئے وجود کے ساتھ کھڑا ہوں، تھکے ہوئے گلے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ والد ماجد فرمایا کرتے تھے گلا بھی گلا کر رہا ہے، ابھی بھی آپ محسوس کر رہے ہیں گلا گلا کر رہا ہے، لیکن پرواہ نہیں، ختم نبوت کے لیے آج یہ گلا اگر گلا کر رہا ہے، ارے یہ گلا گلا کرتا رہے، رب کہتے میں راضی ہوں، نجات کے لیے کافی ہے۔ مجاہدو، ختم نبوت کے مجاہدو، علامہ انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند سے چلے، اور دوسرا قول آپ حج پر جا رہے تھے، کاغذات تیار تھے، اب حج کا سفر کروں یا میں بہاولپور آؤں؟ رب نے علم دیا، رب نے کمال دیا، رب نے عشق مصطفیٰ دیا، کہو سبحان اللہ، ذرا مل کر کہو سبحان اللہ، قصور والو ذرا مل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ میرا اللہ بڑا خوش ہوتا جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم اپنی خلوت میں یاد کرو میں اپنی تنہائی میں تمہیں یاد کروں، تم بزرگوں کے مرکز میں علماء کی موجودگی میں یاد کرو میں تمہیں ملائکہ کی محفل میں یاد کروں گا۔ اب تو دل کھول کے کہو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، شاہ جی حج پر تشریف لے جا رہے، گھر والوں نے کہا ادھر حج کا شیڈول ہے، فرمایا ادھر کیا کروں، نبی کے دشمن عدالت میں پہنچے ہوئے، میں مدینہ کس چہرے کے ساتھ جاؤں گا؟ میرے نبی مجھ سے کہیں گے انور شاہ تو حج کرنے تو آ گیا، اس میدان میں کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ میں حج کو چھوڑ رہا ہوں، میں بہاولپور جا رہا ہوں، میرا رب
सवाब देने पे आया तो कई हज के सवाब दे देगा। इस अकीदे को समझिए, ये बुनियाद है, असल है, अकीदा असल। तौहीद भी हमें नबी ने सिखाई, मार खा के सिखाई। और किसी ने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, फरमाया कुरान उतरा, कुरान ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे पैगंबर आप कह दीजिए। रब कहना चाहता है लोगों, तौहीद भी वो होगी जो मेरा महबूब बयान करेगा। आप कह दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद। हम सबसे पहले आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं। कुफर की दुनिया मेरे नबी को नहीं मानती थी। मौइज़े देखे, आने वाला अबू जाल आया, हाथ में कंकरियां पकड़ कर कहता है आप नबी रसूल हैं, मुझे ये बता दीजिए मेरे हाथ में क्या है। मेरे नबी को रब ने मौइज़ात दिए हुए थे। फरमाया मैं बताऊं या ये चीज बता दे। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए ना। मेरा दिल चाहता है, मेरा गला थका हुआ है, आपका गला भी थक जाना चाहिए। मिलकर कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम लीजिए, बड़ी मोहब्बत से लीजिए, और याद रखिए जब तक दुनिया में अल्लाह अल्लाह की सदा गूंजती रहेगी, क़यामत नहीं आएगी। जब ये सदा खत्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। खलवत में भी बैठ के अल्लाह अल्लाह किया करो। कह दो अल्लाह, मिलकर कह दो। बाबा बुल्ले शाह के करीब बैठने वालों जरा मिलके कह दो अल्लाह। उन्होंने भी यही पैगाम दिया था। पढ़िए जरा। दुनिया बाद में बातें बनाती रहे, हमें से सरोकार नहीं। रब ने जिनसे काम लेना था, मेरे रब ने उनसे काम ले लिया है। रब जिनसे काम लेना चाहता है, अल्लाह उनसे ले रहा है। और अल्लाह चाहेगा तो क़यामत के दिन तक रब चनाव करता रहेगा, रब के दीन का काम होता रहेगा इंशाअल्लाह। फरमाया मुझे इस मौके पर खत्म नबूवत का उन्वान है, मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी भी याद आए। मर्द आहन, हक के लिए डटने वाला मौलवी। आज दुनिया कहती है मुल्ला का क्या काम। मुल्ला मिंबर पर बैठे, मुल्ला निकाह पढ़ाए, मुल्ला जनाजा पढ़ाए। हाँ भाई, ये सारे काम मुल्ला ही करेगा इंशाअल्लाह। अब तक कर रहा है और करता रहेगा इंशाअल्लाह। मुल्ला को मिंबरी से प्यार नहीं है, मुल्ला को सबसे ज्यादा मिंबर रसूल से प्यार है। लोगों को मिंबरियों से प्यार। और मैं उस मौके पर यह कहना चाहूँगा, जिन्हें मिंबरियों से प्यार है, उलमा को मिंबर रसूल से प्यार है, मुसल्ले रसूल से प्यार है। अरे तुम्हें मिंबरी पे नाज है, उलमा को मिंबर रसूल पे नाज है। तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद, तुझको खुद ही पसंद, मुझको खुदा पसंद। लेकिन मिंबरी पर जाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। सन 70 में अगर आपके उलमा असेंबली में ना होते, आज हमारे हाजी साहब बैठे होते तो आपको बताते। चंद उलमा गए थे, नाम याद रखा करो। मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद, मुजाहिद मिल्लत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, शेखुल हदीस हजरत मौलाना अब्दुल हक, दीगर अकाबर हमारे असेंबली में पहुंचे। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद फरमाया करते थे, जब मैंने असेंबली का माहौल देखा तो मैंने कहा अल्लाह ये कहाँ हमें पहुंचा दिया। हम तो दारुल इफ्ता में बैठने वाले, हम तो दरसे हदीस देने वाले, बुखारी पढ़ाने वाले, या वास्ता सेकुलर मुल्हिद लोगों से पढ़ गया। फरमाते हैं जिस वक्त कादियानियत का मसला असेंबली में पहुंचा तो उस दिन समझ आई अल्लाह ने इस दिन के लिए हमें भेजा था।
حضرات محترم، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، گھڑی کی سوئیاں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے بھی پڑھ رہا ہوں. کیا جملہ فرمایا، جب قادیانی آئے تو قادیانیت کا نمائندہ مرزا ناصر پہنچا. اس نے کہا مولوی تو ہمیں دار اسلام سے باہر نکال رہے ہیں، ہم اسمبلی سے پوچھنے آئے، ان سے فتویٰ لینے آئے، ہمیں وزیر قانون سے بات کرنی ہے، ہمیں اٹارنی جنرل سے بات کرنی ہے، ہمیں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو سے بات کرنی ہے. اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے کہا مرزا ناصر، اگر آپ نے دستور پاکستان، آئین پاکستان، تعزیرات پاکستان، دفعات پاکستان پر بات کرنی ہے تو عبدالحفیظ پیرزادہ جواب دیں گے، میں اٹارنی جنرل جواب دوں گا، ضرورت پڑی تو ذوالفقار علی بھٹو جواب دیں گے. اور اگر بات قرآن پر، سنہ پر، ارے صحاح ستہ پر، بخاری پر، مسلم پر، ابو داؤد پر، ترمذی پر تم نے بات کرنی ہے، اجماع امت پر بات کرنی ہے، ائمہ کے فتاوی پر بات کرنی ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے. جواب دے گا تو دیوبند کا بیٹا مولانا مفتی محمود جواب دیں گے. میں اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر علماء اسمبلی میں نہ ہوتے تو مرزا ناصر کو جواب کون دیتا؟ یقیناً علماء سے تعاون تو مانگا جاتا. قادیانی کہہ سکتے تھے ہم باہر سے آپ کو سپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اسمبلی کا ممبر ہم سے بات کرے. نتیجہ حالات خراب ہو سکتے تھے، لیکن رب کی قدرت پر قربان جاؤ. والد ماجد ایک جملہ فرماتے تھے، یا اور لوگوں، ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تو لیاقت باغ میں آ کر اعلان کر دیتے کہ میں وزیر اعظم کے طور پر آج اعلان کرنے آیا ہوں کہ آمنہ کے لال آخری نبی ہیں. لاہور کے موچی دروازے میں تقریر کر دیتے، کراچی کے نشتر پارک میں تقریر کرتے، پشاور میں جا کر جلسے میں اعلان کرتے، لوگوں میں اعلان کر رہا ہوں آمنہ کے لال اللہ کے آخری نبی. قربان جاؤں، رب نے کہا یہ فیصلہ میرے محبوب کی ذات کا ہے، یہ فیصلہ جلسے میں نہیں ہوگا. میں نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آج دنیا ساری کی ساری 70 کی اسمبلی پر نگاہیں ڈال کے بیٹھی ہوئی. آج دنیا کو جواب جائے گا کہ پاکستان کی اسمبلی پر ملاؤں کے دلائل نے ختم نبوت کا پرچم لہرا دیا ہے. پاکستان کی سرزمین سے اب ہمیشہ کے لیے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے چوکوں چوراہوں میں نہیں، پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی لگتے رہیں گے. پروردگار نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کفر کی دنیا نے کہا تھا آپ کی اولاد نرینہ دنیا سے چلی گئی، بیٹے دنیا میں رہے نہیں، بیٹیاں کیا نام اونچا کریں گی. قربان جاؤں، رب نے کہا میرے پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم نے اولاد نرینہ جو اٹھائی ہے اس میں بھی وجوہات ہے. اگر آپ کے بیٹے بڑے ہوتے، نبوت کا دعویٰ کرتے، ختم نبوت کا مسئلہ خراب ہونا تھا، نہ کرتے، لوگ اس پہ اعتراض کرتے، اتنے بڑے نبی کے بیٹے ہیں. رب نے کہا اولاد تو ہوتی ہے نام بلند کرنے کے لیے، اپنے باپ کا نام اونچا کرنے کے لیے. میرے پیغمبر آپ کا نام اونچا کرنے کے لیے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا نام بلند کرنے کا وقت آئے گا، میں عرش سے قرآن اتار دوں گا، میں آپ کے شاگردوں میں ابو بکر صدیق پیدا کر دوں گا، عمر فاروق پیدا کر دوں گا، عثمان غنی پیدا کر دوں گا، علی مرتضیٰ پیدا کر دوں گا. دنیا کفر آئے گی، علی کی تلوار ان کے لیے تنہا کافی ہو جائے گی.
वरफ़अना लका ज़िक्रा। किसी बुजुर्ग ने और प्यारा जुमला फरमाया, रब ने कहा मेरे महबूब आप तबलीग तो फरमा रहे, दावत तौहीद तो दे रहे, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम तो आप दे रहे, काफिर मान नहीं रहे, आप बैठकर कुड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। मेरे महबूब परेशान न हो, अब अपना काम करते रहिए, फिर वक्त आपके चचा के पास भी आएगा। वो वक्त पहुंचा, अरब के लोगों का वक्त आया, सरदारों का आया, जागीरदारों का आया, वडेरों का आया। चचा से कहा आप बड़े शफीक हैं, अपने भतीजे को इस मिशन से हटा दीजिए, वो हमारे लात, उज़्ज़ा, हुबल, मनात के खिलाफ बयान करते हैं, लोगों को वहाँ से हटाकर एक अल्लाह के सामने सब सुजूद करना चाहते हैं, कल कोई नुकसान हुआ हमसे गिला न कीजिए। चचा बड़े शफीक थे, बड़े मेहरबान थे, उन्होंने देखा आने वाले काफरों के तेवर बदले हुए, अंदाज बदला हुआ। मेरे नबी जब तबलीग करके घर पहुँचे, चचा ने देखा है मेरा भतीजा आया है, अब्दुल्ला का लाल आया है, आमना के बेटे आगे हैं, तो ये जुमला कहा बेटा आज काफिर आए, रईस आए, यहाँ के सरदार आए, उन्होंने आज मुझे धमकी दे दी है कि इनको पीछे हटा दीजिए, बेटा अपनी जान पर रहम कर लीजिए, कुर्बान जाऊं। आमना के लाल ने क्या जुमले फरमाए, दो जुमले फरमाए, चचा जान ये चाहते ये हैं मैं तौहीद का पैगाम छोड़ दूं, अल्लाह की उलूहियत की दावत छोड़ दूं, रब की रुबूबियत की दावत न दिया करूं। चचा जान इनसे कह दीजिए मेरे एक हाथ पर सूरज भी ला के रख दें, दूसरे हाथ में चांद भी ला के रख दें, रब्बे काबा की कसम मैं अल्लाह का नबी ऐलान करना चाहता हूं, जान तो जा सकती है, तौहीद का पैगाम जुबान से नहीं जा सकता। हजरत तवज्जो रखिए, तवज्जो रखिए, मेरे नबी ने जवाब दिया। उलमा ने यहाँ पर भी एक नुक्ता बयान फरमाया, सवाल कुछ है जवाब कुछ है। सवाल के जवाब में नबी इतना ही कह देते काफ़ी था कि चचा जान मैं मिशन को नहीं छोड़ सकता हूँ। फरमाया उनसे कहो सूरज लाओ, चांद लाओ। फरमाया नबी बताना चाहते चचा जिस तरह सूरज को लाना नामुमकिन है, चांद को आसमान से नीचे लाना नामुमकिन है, इसी तरह आपके भतीजे को इस मिशन से हटाना नामुमकिन है। सारी दुनिया जोर लगा दे, पूरा आरा मिल जाए, फिर रब ने भी कहा मेरे पैगंबर ना माने नहीं मानते, नहीं पढ़ते कलमा छोड़ दीजिए, मुझे आपकी जुबान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह सुनना है। कह दो सुभान अल्लाह। क्या सुनना है? जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए, और जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह सुनना है। अभी मुजाहिद आपसे पाकिस्तान का मतलब क्या का नारा लगवा भी रहे थे, मुझे मौजू भी दे रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे का पहला जुज, बड़ा प्यारी बात फरमाई बुजुर्गों ने। फरमाया रब कहता मेरे महबूब मक्का की वादी में, मदीना के शहर में कुर्बान जाऊं। उलमा ने यहाँ पर भी एक बात कही, कहा कि कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। या उलमा ने फरमाया कि सिर्फ मक्का की कसम, बाज़ में उलमा ने फरमाया नहीं मदीना की भी कसम, क्योंकि मदीना में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मौजूद है, हिजरत भी आपने फरमाई है। बस दो जुमले सुनिए, उस पर किसी आलिम दीन ने बहुत प्यारी दलील दी है, वो सुना कर अहले याने कसूर के दिलों को मैं खुश करना चाहता हूँ। रब ने कहा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस मक्का की कसम इसलिए नहीं उठा रहा हूँ कि इसमें बैतुल्लाह है, इसमें खतीम है, इसमें हजर अस्वद है, इसमें सफा और मरवा की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। नहीं, मैं कसम इसलिए उठा रहा हूँ वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए आमना के लाल आप इस शहर में रहते हैं, आप इन गलियों में फिरते हैं, मुझे मक्का से प्यार है तो तेरी जात की वजह से प्यार है।
فرمایا لا اقسم بہذا البلد، تو اس سے کیا صرف مکہ ہے؟ تو آپ ذرا بات کو سمجھیے. آپ کی مسجد میں امام صاحب نماز محراب میں کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں، پھر یہ سب پیچھے بنتی ہے اور موسم گرم ہوا، صفیں باہر چلی گئی، امام صاحب نے محراب کو چھوڑا اور انہوں نے دروازے میں کھڑے ہو کر نماز کی امامت کروائی، پچھلی سب پیچھے بن گئی. امام جہاں بھی ہوگا وہ مصلی ہی کہلائے گا. ارے میرا نبی مکہ میں ہوگا تو رب اس کی قسم اٹھائے گا، مدینہ میں جائیں گے تو رب مدینہ کی قسم اٹھائے گا. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ہم مکہ سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ آج بھی ہم مکہ مکرمہ سے پیار کرتے ہیں، مدینہ منورہ سے پیار کرتے ہیں. والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج دنیا کہے سعودی عرب کا دارالخلافہ ریاض ہے، ریاض کے لیے جان چاہیے، کوئی جان دینے کے لیے تیار نہیں. ریاض الجنہ کے لیے ضرورت پڑ گئی تو سب جانیں قربان کر دیں گے. ریاض الجنہ کے جہاں قربان جاؤں ممبر سے لے کر عائشہ کے حجرے تک کا سارا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا. مسلمانوں، نوجوانوں، جہاں آج میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، آؤ مبارک موقع ہے، دعا کرو اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے. میرے نبی اکیلے ہی آرام نہیں فرما رہے، دو کو ساتھ سلایا بھی ہوا ہے. جنہیں سمجھ آئی وہ کہیں سبحان اللہ. دو کو ساتھ سلایا ہوا ہے. کن کو؟ صدیق اکبر کو، عمر فاروق کو رضی اللہ تعالی عنہما. والد ماجد فرمایا کرتے تھے ارے بھائی قبر وہی پہ بنتی ہے جس مٹی سے خمیر لیا جاتا ہے، ہر ایک کی خواہش پر قبر نہیں بنا کرتی ہے. پتہ چلا جس مٹی سے آمنہ کے لال کا خمیر لیا گیا ہے اسی مٹی سے عمر فاروق اور صدیق اکبر کا بھی خمیر لیا گیا ہے. اب بات مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی کے ان یاروں کا ذکر نہ ہو جائے. کیسے انداز میں؟ آئیے ایک جملہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کہہ دو مل کے رحمت اللہ علیہ. شاید آپ میں سے کوئی بزرگ بیٹھے ہوں جنہوں نے شاہ جی کا بیان سنا ہو، جن کی خطابت کے بارے میں آغا شورش کاشمیری کہا کرتے تھے شاہ جی خطاب نہیں کرتے، یہ تو اجتماع پر جادو کر دیتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا، شاعر مشرق علامہ اقبال نے جملہ کہا تھا، یہ شاعر مشرق علامہ اقبال بھی علامہ تب بنے تھے جب علامہ انور شاہ آئے تھے. میرے ان جملوں پر غور کیجئے گا. علامہ انور شاہ آئے تھے، اللہ نے ایمان بچا دیا. حضرات محترم سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ولی کو بھی ہم ماننے والے ہیں. میں تو لاہور سے آیا ہوں، لاہور میں بڑے بڑے ولی ہیں، حضرت علی اجویری جیسے، میاں میر جیسے، شاہ ابو المالی جیسے، سید اسماعیل بخاری جیسے، اور قصور والوں یہاں پہ بابا بلے شاہ جیسے. ہاں میں ان ولیوں کو مانتا ہوں جن ولیوں کے بارے میں وقت کے ولیوں کے امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری نے فرمایا تھا یار لوگوں، ولیوں کے جوتوں میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ملتے ہیں. ولی کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی، ولی کوئی سنت نہیں چھوڑے گا. قصور والوں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، آؤ پرکھو، اس انداز کو دیکھو. شاہ جی سے پوچھا گیا شاہ جی ذرا بتا تو دیجئے عمر فاروق پہ اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ سارے آئے، 1.25 لاکھ آئے، 1,24,000 کم و بیش
شاید اس سے کچھ زیادہ. ان میں اور خطاب کے بیٹے میں کیا فرق ہے؟ شاہ جی نے فرمایا کیا سوال کیا تم نے. سنو پھر. سارے آئے میرے نبی کے پاس. مکہ والے آئے, مدینہ والے آئے, طائف والے آئے, فارس والے آئے, حبشہ والے آئے. لیکن سنو, یہ 1.25 لاکھ میرے نبی کے مرید بن کر آئے. عمر آئے تو میرے نبی کی مراد بن کر آئے. سبحان اللہ. یہ چناؤ بھی تو اللہ کا ہے. اس طرح پروردگار نے نبیوں کو چنا. نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم سے چلا, عیسیٰ روح اللہ تک پہنچا. حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے تو آ کر اعلان کیا, لوگوں یاتی من بعد اسمہ احمد. گلا ساتھ نہیں دے رہا. کیا کہا؟ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے. غلط فہمی میں نہ پڑ جانا, میں تمہیں اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں. قرآن 28واں پارہ سورہ صف کھولی, پڑھیے. دعوت دے رہا ہوں نوجوانوں, روزانہ قرآن پڑھو. زیادہ نہ پڑھو, ایک رکوع پڑھو. مولانا تقی عثمانی کا ایک رکوع کا ترجمہ پڑھ لو. کوشش کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو کہہ دو یار. رائے بنڈ والوں جا رہے تھے, وہ یہی کہتے ہیں بزرگوں دوستو ارادہ کر لیجئے. حضرت جی ارادہ کر لیجئے, ارادے پر بھی ثواب ہے. ارادہ کرو کہ اللہ توفیق بھی دے دے گا. میں نے ایک رکوع کی شرط رکھی ہے, صرف ایک رکوع. باپ ترجمہ پڑھیے. جہاں اگر آپ کو اشکال آئے کچی پینسل سے نشان لگا دیجئے, علماء کی خدمت میں آ جائیے. اگلے مرحلے میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ قرآن انقلابی کتاب ہے, اسی کی دعوت آپ کو دینا چاہتا ہوں. رسول آئے, حضرت عیسیٰ آئے, فرمایا میرے بعد رسول نہیں آ رہے, ایک رسول آ رہے ہیں. کیسے؟ بڑی شان والے آ رہے. کہنے دیجئے بڑی آن والے آ رہے. جتنی عظمتیں انہیں ملی کسی پیغمبر کو نہیں ملی. میرے نبی نے ہی جبرائیل امین سے پوچھ لیا, جبرائیل آپ 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس آئے, مشرق و مغرب میں گئے, مجھے یہ تو بتا دیجئے کہ آپ نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا آقا رب کعبہ کی قسم, مشرق میں پہنچا, مغرب میں پہنچا, شمال میں پہنچا, جنوب میں پہنچا, سارے نبیوں کے پاس پہنچا. صفی اللہ کے پاس بھی گیا, نجی اللہ کے پاس بھی گیا, خلیل اللہ کے پاس بھی گیا, ذبیح اللہ کے پاس بھی گیا, کلیم اللہ کے پاس بھی گیا, روح اللہ کے پاس بھی گیا. خدا کی قسم میں نے آپ جیسا کسی پیغمبر کو بھی نہیں پایا ہے. سارے پیغمبر شان والے, ہمارے نبی کی شانیں ہی الگ ہیں. اور کسی بزرگ نے اور پیارا جملہ فرمایا, فرمایا ہر نبی کے لیے رب نے کہا پہلا جز تو یہی رہے گا لا الہ الا اللہ. آگے جز کیا ہوگا؟ آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ. علماء نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے, مجھے بہت پسند آیا, میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ. کسی نبی کے ساتھ رسالت کا اعلان نہیں ہے, صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. رب کہتا ہے یہ مجلس سجی ہی آمنہ کے لال کے لیے ہے, رسالت و اصل میں ہے ہی انہی کے لیے. یہ تو ہم نے ابتدا کی کہ چلیے پیغام دیتے ہوئے وقت گزرے گا, آخر میں تشریف لائیں گے, ساروں کے لیے صفت کا اعلان ہوگا, آمنہ کے لال آئیں گے تو ان کی رسالت کا اعلان ہوگا. وہاں فرمایا محمد الرسول اللہ. کہہ دو اونچی آواز سے صلی اللہ ہو, اونچی آواز سے کہہ دیجئے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ یاد آئے, انہوں نے فرمایا ہاں میں مانتا ہوں موسیٰ کلیم اللہ بن کر آئے. رب نے طور پر بلایا, موسیٰ تشریف لائیے, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, کلیم بنانا چاہتے ہیں, گفتگو کرنا چاہتے ہیں, آپ کو مقام دینا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ پہنچے, اوپر سے آواز لگے یا موسیٰ
نیچے سے آواز لگے یا اللہ، درمیان میں فرشتہ نہیں۔ کسی نے پوچھا موسیٰ کلیم سے آپ کو کیسے یقین ہوا کہ رب بات کر رہا تھا؟ فرمایا دنیا میں جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو فقط میرے کان سنتے ہیں، میرا رب جب مجھ سے بات کر رہا تھا تو میرے کان ہی نہیں، میرا پورا جسم سن رہا تھا۔ رب کلام کر رہا تھا۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ نے جب رب کی آواز سنی تو یہاں حضرت والد ماجد اللہ ان کی قبر پر کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے، جملہ فرماتے تھے حضرت موسیٰ نے جب رب کی آواز سنی تو دل دے بیٹھے، سوچا آواز اتنی پیاری ہے تو ذات کتنی پیاری ہو۔ آواز اتنی پیاری، ارے کیوں آواز پیاری نہ ہو؟ قاری صاحبان کے گلے بنانے والا بھی تو وہی ہے۔ آج قصور میں کوئی مصر کا قاری آ جائے، لاہور اور کراچی کے قاری صاحبان آ جائیں تو مجمع پر کیفیت طاری ہوتی ہے، ترجمہ نہ جاننے والا بھی اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے۔ ارے سوچئے جب میرے نبی قرآن پڑھتے ہوگے تو پھر کیا سما ہوتا۔ دنیا حیران کہ رب نے آواز کیسی پیاری بنائی۔ یہی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جب قرآن پڑھتے تھے تو نہرو اور گاندھی بھی ان کا قرآن سننے کے لیے آتے تھے۔ کسی نے پوچھا گاندھی جی آپ کا ایمان تو قرآن پر ہے نہیں، آپ شاہ جی آتے ہیں قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ فرمایا جب ہماری بستی میں آتے ہیں جب تک ان کی زبان سے قرآن نہیں سنتے سکون نہیں ملتا ہے۔ قصور والو آج ہمارے پاس سارے کاموں کے لیے وقت ہے، وقت نہیں تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت ہے۔ آؤ آج ختم نبوت کانفرنس میں میرے ساتھ 2-3 وعدے کر کے جائیے کہ پہلا وعدہ کہ روزانہ قرآن پڑھیں گے، ذرا آواز سے کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ آگے دوسرا وعدہ آپ سے لینے والا ہوں۔ کس شان سے، کس آن سے رب نے کیا نوازا ہے۔ ارے میرے نبی کی آواز کتنی پیاری، نبی کے شاگرد آئے ان کی آواز کتنی پیاری ہے۔ آواز اتنی پیاری کہ نبی کے شاگرد ابی ابن کعب کی آواز میرے رب کو پسند آ گئی۔ اپنے نبی سے فرمایا جائیے اپنے شاگرد سے میرا قرآن سنیے۔ آقا چل کر آئے، حضرت ابی نے دیکھا آقا مجھے بلا لیا ہوتا، آج کیسے تشریف لائے؟ فرمایا ابی آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ حضرت کیسے؟ فرمایا میرے رب نے بھیجا ہے کہ جا کر اپنے شاگرد ابی ابن کعب سے میرا کلام سن لیجیے۔ حضرت ابی کانپ اٹھے، آنکھوں میں آنسو۔ پھر جب یہ بات سنی تو پھر ایک سوال کر دیا، سوال کیا آقا مجھے یہ بھی بتا دیجئے کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ سبحان ابی ابن کعب کہنے لگے آقا مجھے یہ بتا دیجئے کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا ہاں ابی، جبرائیل امین نے مجھے آ کے کہا ہے کہ اللہ کے آخری نبی جائیے اپنے شاگرد کے پاس، ان سے قرآن سنیے۔ رب کہتا ابی سے جا کر میرا قرآن سنیے گا۔ کتنا مقام ہے، جوڑے کے لگا دوں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، دیکھا ہوگا، جو ولی کامل تھے، رب نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے کہ اب ساری زندگی مدینہ میں گزر جائے، موت بھی آئے مدینہ میں آئے، قبر بھی بنے تو نبی کے قدموں کے پاس بن جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 90 سال کی عمر پائی ہے، ساری عمر حدیث پڑھاتے ہوئے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی چند گھنٹے پر مکہ ہے،
چلیے نظر آپ کی سربراہی میں بیت اللہ کا طواف کر لیں، حجر اسود چوم لیں۔ فرمایا بھائی میں نے فرض حج کر لیا ہے، نفلی عمرہ بھی کر لیا ہے، اور میری ایک ہی خواہش ہے میری زندگی مدینہ میں گزرے، موت بھی مدینہ میں آ جائے۔ حدیث پڑھاتے ہوئے، اور اکابر نے لکھا ہے پھر اللہ نے مقام کیا دیا؟ امام مالک رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کے بارے میں آتا ہے ان کی جتنی زندگی مدینہ میں گزری کوئی رات ایسی نہیں ہوتی تھی جس رات میں آقا کی زیارت نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا عبداللہ درخاستی پہنچے، جانے والوں میں ہمارے فضائل اعمال والے بزرگ، سہارنپور کے بزرگ مولانا زکریا کو بھی اللہ نے پہنچایا، جنت البقیع میں قبر بنا دی۔ حضرت درخاستی پہنچے، کب ساری زندگی مدینہ میں گزر جائے، 2-3 راتیں گزری، ایک رات ایسی آئی رب نے سارے پردے ہٹا کر آمنہ کے لال کی زیارت کروا دی۔ زیارت ہوئی، فرمایا عبداللہ پاکستان پہنچو، اللہ تم سے پاکستان میں دین کا کام لے گا، ختم نبوت کا کام لے گا۔ اگلی بات توجہ سے سننا، میرے آقا نے فرمایا جب پاکستان پہنچو تو سید عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام پہنچا دے۔ حضرت تو ارادہ کر کے گئے تھے اب مدینہ میں ساری زندگی، لیکن آرڈر آ گیا، چل دیے واپس آئے، خانپور نہیں گئے، سیدھے ملتان پہنچے۔ کس کے پاس؟ شاہ جی کے پاس۔ شاہ جی کے پاس پہنچے، شاہ جی سفر حرمین سے آیا ہوں، آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت شاہ جی کہنے لگے حضرت بتائیے نا کیا تحفہ لائے؟ وہاں کا تحفہ تو کھجورے ہیں، وہاں کا تحفہ تو زمزم ہے۔ قصور والو، یہاں کے اندرسے کھانے والو، کیا میں جوڑ لگا رہا ہوں، یہاں کی بہت سی اعلیٰ چیزیں کھانے والو، ہمارے حافظ ریاض صاحب بتائیں گے کون کون سی چیزیں۔ بہرحال آپ وہ یقیناً کھائیے، میں آپ کو اس وقت میں اس مجلس میں روحانی غذا دے رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ شاہ جی بہت بڑا پیغام لے کر آیا ہوں، سوچا کھجوریں، کسی بزرگ کا سلام ہوگا، اور پانی زمزم کا وہ ہے یہ بھی سن لیجئے جس زمزم میں میرے نبی کا جھوٹا مبارک بھی شامل ہے۔ آپ جب بھی پانی زمزم کا پئیں یہ سوچ کر پئیں کہ میں نبی کا جھوٹا مبارک پی رہا ہوں۔ آیا تو ایڑیاں رگڑی گئی تھی اسماعیل کی، چھری بھی تو اسماعیل کی گردن پہ چلنے والی تھی، رب کہہ رہے امتحان لے رہا تھا۔ کسی بزرگ نے کہا چھری یہاں کیسے چل سکتی تھی؟ اسی نسل سے تو آمنہ کے لال تشریف لا رہے تھے، ختم نبوت کے تاجدار آ رہے تھے، شاف معاشر آ رہے تھے، قاسم کوثر آ رہے تھے، رحمت دو عالم آ رہے تھے، جانے دو عالم آ رہے تھے، سرکار دو عالم آ رہے تھے، احمد مجتبیٰ آ رہے تھے، محمد مصطفیٰ آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، بس باتوں کی تان توڑنے لگا ہوں، موضوع تو بہت لمبا ہے، رات بیت سکتی اللہ کے فضل سے، ان بزرگوں کی دعاؤں سے۔ ہم نے بزرگوں کی جوتیوں میں وقت گزارا ہے، بزرگوں سے دعائیں لی، ہم کچھ حیثیت نہیں رکھتے، بس ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ آج مجھ سے یہ علماء کیوں پیار کرتے ہیں، نسبت کی وجہ سے۔ اور میں کہا کرتا ہوں قصور کے باسیوں، اللہ تم سے بھی پیار کرتا ہے ایک نسبت کی وجہ پہ، وہ نسبت آمنہ کے لال کی نسبت ہے۔ اللہ اس وجہ سے کہتا ہے معاف کر دو، درگزر کر دو، چھوڑ دو فرشتوں، ہم معاف کر دیتے۔ یہ پروردگار نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، حق ادا کیجیے اس کا، جب بھی نام آئے تو زبان پر درود آنا چاہیے، اونچی آواز سے آنا چاہیے،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل کو بھی شامل کیا۔ شاہ جی بیٹھے ہوئے، حضرت درخاسی نے فرمایا عطا اللہ میں مدینہ چلا گیا تھا، فیصلہ زندگی وہیں گزاروں گا، ایک رات آقا کی زیارت ہو گئی۔ شاہ جی تڑپ اٹھے، آپ نے نورانی مکھڑا دیکھا، حسین آنکھیں دیکھی، خوبصورت داڑھی دیکھی، وہ رخسار دیکھے جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں یوں محسوس ہوتا تھا آپ کے رخساروں میں اللہ کا سورج چل رہا ہے۔ آنے والا کہتا ہے آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور مسجد نبوی میں آمنہ کا لال چمک رہا تھا۔ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھ رہا تھا، کبھی میں عبداللہ کے چاند کو دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا حسن کس میں، جمال کس میں، اوصاف کس میں، ارے خوبیاں کس میں، دل و دماغ لڑ رہے تھے، بیک زبان دل و دماغ نے ایک ہی جواب دیا، کیا سوچتا ہے جو رب نے حسن و جمال آمنہ کے لال کو دیا ہے وہ آسمان کے چاند کو بھی نہیں دیا ہے۔ سب سے خوبصورت ہستی ہمارے نبی، ہم سب کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا شاہ جی زیارت ہوئی، اگلا تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، میرے آقا نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ شاہ جی تڑپ اٹھے، آنسو نکل آئے، رونا شروع کر دیا، حضرت کی جھولی میں گر گئے، اٹھ کر داڑھی چومنی شروع کر دی، ہونٹ چومنے شروع کر دیے، پیشانی چومی، آنکھیں چومی، آقا نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ پھر اسی طرح جیسے ابی ابن کعب نے نبی سے پوچھا آقا کیا رب نے میرا نام لیا ہے، تو سید عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی حضرت درخاسی سے پوچھا کیا میرے نانا جان نے آمنہ کے لال نے میرا نام لیا تھا؟ جواب میں فرمایا عطا اللہ ہاں میرے نبی نے تیرا نام لے کر سلام بھیجا ہے۔ شاہ جی بار بار اٹھ کے حضرت کی آنکھیں چوم رہے تھے۔ میرے نوجوانوں، یہی سید عطا اللہ شاہ بخاری نے، حضرت درخاستی نے، حضرت یوسف بن نوری نے، ہمارے دیگر اکابر نے ساری زندگی ختم نبوت کے عقیدے کے لیے گزاری۔ آج اس اجتماع میں ہم بھی فیصلہ کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ ختم نبوت کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ مجھے جواب مجاہدوں والا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ۔ اور اسی پر بات ختم کروں، سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے ولی ابن ولی حضرت مولانا عبید اللہ انور جملہ فرمایا کرتے تھے، میں نے شاہ جی کی زبان سے جملے خود سنے۔ شاہ جی فرماتے تھے میں معاشر کا میدان ہوگا، میرے نانا جان کھڑے ہوں گے، میں آگے بڑھ کر بڑے ادب سے سلام پیش کروں گا، پوچھیں گے تمہارا نام کیا ہے؟ جواب میں کہوں گا میرا نام عطا اللہ ہے، کیونکہ نبی کو ساری رپورٹیں جاتی ہیں نا، درود جو پڑھا جاتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں، دین کی جو ختم نبوت کی بات کرے گا اس کی آواز بھی تو پہنچے گی۔ کہتے میں کہوں گا میرا نام عطا اللہ ہے، ہمارے اکابر اس پہ کہتے تھے میرے نبی عطا اللہ شاہ بخاری کو اپنے سینے سے لگا لیں، فرمائیں گے عطا اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ شاہ جی کہتے ہیں میں کہوں گا آقا میں نے تنہا نہیں جانا ہے، عطا اللہ کس کو لے جانا ہے؟ ایسے مواقع پر خاندان، قبیلہ، کنبہ یاد آتا ہے، آقا میں خاندان کی بات نہیں کرتا، میری خواہش ہے قیامت کے دن تک جن لوگوں نے ختم نبوت کے لیے کام کیا ہے آپ سفارش کر دیجئے اللہ جنت کے دروازے کھول دے، سارے جنت میں داخل ہو جائے۔ شاہ جی کہتے ہیں میرا ایمان
ہمارے نبی شفاعت کریں گے، اللہ جنت کے دروازے کھلوائے گا۔ قصور والوں آپ بھی کام کرو گے تو آپ بھی انہی میں شامل ہو جاؤ گے، کرو گے نا انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر ختم نبوت کا پرچم جھکنے نہیں دینا، سیاہ سفید دھاریوں والا پرچم۔ آج جس پرچم کا مولانا فضل الرحمان لے کر میدان میں کھڑے ہیں، آج وہ مرد مجاہد پاکستان میں کھڑے ہو کر صرف تقریری اس نے نہیں کی ہے، وہ قطر میں پہنچ گئے، حماس کے لوگوں سے ملے ہیں، انہوں نے پشاور میں کہا ہے کہ یہ باؤنڈریاں ختم کرو، عالم اسلام متحد ہو کر اعلان کرے، یہودیت کے خلاف جہاد کا اعلان کرے۔ رب کعبہ کی قسم، میں پاکستان سے لاکھوں جمعیت کے جالوں کو بھیجنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میرے قائد اگر آواز دے دے تو ہم بھی تو جانے کے لیے تیار ہیں نا، اونچی آواز سے کہو۔ فرمایا ہم جانے کے لیے تیار، نبی کی عزت پر ہم جانے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا ایمان ہے فلسطین آزاد ہوگا، بیت المقدس آزاد ہوگا، مسلمان وہاں پہ جا کے سجدہ کریں گے، اور وقت آئے گا کہ انشاءاللہ کوئی صلاح الدین ایوبی ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ وہاں پر ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے، بیٹا ابھی تک کسی مسلمان حکمران نے اعلان نہیں کیا، تو اس کا بیٹا جس کی عمر بمشکل 10-11 سال ہوگی، اس نے کہا ماں ہمیں کسی مسلمان حکمران کی ضرورت نہیں۔ اماں کیا تو حضرت ابراہیم کا وظیفہ بھول گئی ہے؟ کیا تو نے بدر کے میدان میں آمنہ کے لال کے وظیفے کو بھلا دیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتے آئے بارش برسا دیں، ہوا چلا دیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا خود آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے؟ کہا خود آئے۔ فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، حسبی اللہ، بدر کا میدان لگنے والا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اپنی پشت کو زمین پر نہ لگایا ہو، ایک ذات ایسی تھی جس نے ساری رات اللہ سے مانگتے ہوئے گزاری، وہ آمنہ کے لال کی ذات۔ حسبی اللہ، حسبنا اللہ، زبان پر جملے، یا حیو یا قیوم، آپ کی زبان پر جملے۔ اتنا مانگا، ہاتھ بلند ہوئے، کالی چادر، کالی کمبلے والے پیغمبر کی کالی چادر زمین پر گر گئی۔ پیچھے سے مزاج شناس صدیق اکبر آئے، انہوں نے پیچھے سے جبھی لگا کے کہا بس کر دیجئے، بس کر دیجئے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ رب کو صدیق کے الفاظ پسند آ گئے، جبرائیل سے کہا فوراً پہنچ، میرا پیغام کوئی بھی نہیں دینا، جبرائیل تو بھی جا کر وہی الفاظ ادا کر جو صدیق اکبر نے ادا کیے۔ بس کر دیجئے۔ پیغام یہ تھا، پیغام کیا تھا کہ میرے محبوب اگر ان کافروں کی پشت پر شیطان بیٹھا ہوا ہے تو تیرے صحابہ کی پشت پر تو رحمان بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا مقابلہ کر سکتے؟ 313 نے تاریخ رقم کی، آج غزہ کا مجاہد بھی تاریخ رقم کر رہا ہے، کشمیر کا مجاہد بھی تاریخ رقم کر رہا ہے، اور ہماری جماعت جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے میدان میں آئے، مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ آپ نے وہ تصویر بھی دیکھی ہوگی، ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر 5 سال ہے، اور اسرائیلی یہودی وہاں پر کلاشن لے کے کھڑا ہے، اور وہ بچی پنجوں کے بل کھڑی ہو کر اس یہودی کو مخاطب کرتی ہے، جذباتی انداز میں انگلی سے اشارے کرتی ہے، ہاتھ سے اشارے کرتی ہے، اور اس یہودی سے کہتی ہے تو مجھے کلاشن سے ڈراتا ہے، میں کلاشن سے ڈرنے والی نہیں،
تجھے پتہ نہیں میں تو فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں تو حفصہ کی بیٹی ہوں، تو تلوار تو گولی چلا دے، میرا سینہ موجود ہے۔ اس بچی نے اس یہودی کو کچھ یوں کہا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے آخر میں یہ وعدہ لینے لگا ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ اتفاق اتحاد کے ساتھ اس میدان میں آخری سانس تک کھڑے رہنا ہے، ختم نبوت کا پرچم جھکنے نہیں دینا۔ اونچی آواز سے انشاءاللہ۔ انتخابات بھی آنے والے، یہ جملہ بھی کہتا چلوں۔ پھر کہتے ہیں ملا، میں نے ابھی آپ کو سنا ہے ملا نہ ہوتا تو ختم نبوت کا مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ 13 دن دلائل دیے تھے حضرت مفتی صاحب نے، جن کی کفر قادیانیت کا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا۔ آج آنے والے انتخابات میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے رخ کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہے۔ ہم یہاں پر امریکی نظام نہیں آنے دیں گے، کہہ دو انشاءاللہ۔ ہم یورپ کا نظام نہیں آنے دیں گے، مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ ہم یہودی نظام نہیں آنے دیں گے۔ اس پاکستان میں نظام آئے گا، صدیق کی صداقت کا نظام آئے گا، عمر کی عدالت کا نظام آئے گا، عثمان کی صحابت کا نظام آئے گا، اور انشاءاللہ علی کی شجاعت کا نظام آئے گا۔ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ مطالب ہیں بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ الہی یہ توفیق ہم سب کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔